اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یعنی جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں، کوئی خیال نہیں کہ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور میں کوئی حاضری ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی جواب ہے، کوئی سزا اور جزا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور قرآن پیش کرو۔ دس از ٹو ریجڈ، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے۔ آخر معاملہ ہونا چاہیے کچھ لے دے کر بات کی جائے، کچھ ہماری مانے کچھ اپنی منوائے۔ یہ قرآن اس شکل میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایتے بقرآن غیر ھذا، یا تو قرآن پیش کیجئے کوئی اور، او بدل ہو، یا پھر اس میں تبدیلی کیجئے، اس میں ترمیم کیجئے۔ قل کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے، اپنی مرضی سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو کہ میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، میں اس کا پابند ہوں، میں اس میں کسی ترمیم و تنسیخ کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ میں خود اس کا پابند ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا اور اس کے اس کلام کے اندر کوئی کمی یا بیشی کر دوں گا تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ مجھ پر آ جائے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دیجئے اے نبی اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن پڑھ کر آپ کو سناتا آپ لوگوں کو، اور نہ آپ کو باخبر کرتا اس کے بارے میں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے ایک عمر آپ کے مابین گزار چکا ہوں، 40 برس میں رہا ہوں۔ 40 برس کی عمر تک نہ میں نے کبھی کوئی شاعری کی، نہ میں نے کوئی مضمون نگاری کی، نہ کوئی لکھنا پڑھنا سیکھا، میرا اس طرح کا کوئی مشغلہ رہا ہی نہیں۔ تو یہ اچانک بہرحال جو بات آئی ہے، یہ اللہ کا حکم آیا ہے تو میں اس کی جو ہے جس طور سے بھی ہے اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا آپ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر کوئی جھوٹ جڑ دے، یعنی کہے کہ میری طرف وحی آ رہی ہے جبکہ وحی اس کو نہ آ رہی ہو۔ او کذب بآیاتہ، یا اسی طرح اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اس کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی اگر مجھ پر یہ قرآن نازل نہیں ہوا اللہ سے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نازل ہوا ہے مجھ پر تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر یہ واقعتاً مجھ پر نازل ہوا اللہ کی طرف سے اور تم لوگ تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ بندگی اور پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی بعد سے بعد الموت نہیں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ جو دیوی دیوتا ہیں جنہیں ہم پوچھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تو ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو جتلانا چاہتے ہو وہ شے جو اسے نہیں معلوم آسمانوں اور زمین کی؟ یعنی سفارشی جو ہے وہ تو یہ کہا کرتا ہے نا کہ جناب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، مثلا آپ جاتے ہیں کسی جج سے کہتے ہیں یہ پولیس نے جھوٹا مقدمہ بنایا ہوا ہے، آپ کے سامنے جو ریکارڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بات کیا ہے۔ تو کیا اس طرح کی کوئی بات کوئی ہستی کہنے کی جرات کر سکتی ہے اللہ کی جناب میں کہ اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو؟
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ پہلے تو ایک ہی امت تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ایک ہی امت تھی۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ابھی فیصلے کر دیے جاتے ہیں ان کے مابین ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک وقت معین رکھا ہوا ہے، دنیا میں اختلاف کرو جو بھی کرنا ہے، نیکی کرو بدی کرو، ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم حساب لے لیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے غیب کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ فَانتَظِرُوا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ وہ کوئی ضرورت تھی کہ جو ان کو پہنچی تھی، مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں جو ہے طرح طرح کی چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا تکلیف میں ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مدھم پڑتے ہیں، لیکن جب ہماری طرف سے رحمت آ جاتی ہے تو پھر اور تیز و ترار ہو کر حملے شروع کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ کے مکر اور جو چال بازی اور جو تدبیر اور جو چالیں تم کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے کہ جو تمہیں چلاتا ہے پھراتا ہے خشکی پر بھی اور دریا اور سمندر میں بھی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب کچھ تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور جب کہ وہ ان کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں خوشگوار اور موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، تو پھر اچانک ایک جھکڑ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر ہر طرف سے موج چڑھ کر آتی ہے ان کے اوپر، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، وہ گر گئے ہیں طوفان میں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پھر اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اسی کے لیے اپنے دین اور اپنی اطاعت اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر تو ہمیں اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس طوفان سے نجات دے دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، اور جب اللہ انہیں بچا دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر حق، تو پھر وہ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوتیں اور شرارتیں تمہارے اپنے ہی نفسوں کے خلاف ہیں۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی سا برتنے کا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم جتلا دیں گے تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی جس کو کہ ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی جو ہے وہ نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ زمین بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا تھی، بارش برسی، بارش اندر جذب ہوئی اور پھر اندر سے وہ اس کی روئیدگی کو نکال کر لے آئی۔ مما یاکل الناس، وہ چیزیں پھر نکالتی ہیں نبات الارض، کہ جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اس میں پھل بھی ہوتے ہیں، ترکاریاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ گھاس واس ہوتی ہے جو کہ جانوروں کے لیے ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین جو ہے وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک لے آتی ہے، وزینت، اور خوب جو ہے مزین ہو جاتی ہے، نگاہوں میں کھبتی ہے، کھیتی لہرا رہی ہے، بڑا ہرا بھرا منظر ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور جو اس کے مالک ہیں زمین والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پورے طور پر قدرت رکھتے ہیں کہ جائیں گے اور کھیتی کاٹ لیں گے، فصل کاٹ لیں گے، گھر میں لے آئیں گے۔ اتاہا امرنا لیلا و نہارا، یہ اچانک جو ہے ہمارا فیصلہ آتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت۔ فجعلناها حصیدا، اور ہم اس کھیتی کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کٹ چکی ہو، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔
کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں پکار رہا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکیاں کمائیں ان کو بھلائی ملے گی اور زیادہ ملے گی۔ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور نہ مسلط ہوگی ان کے چہروں پر نہ سیاہی اور نہ رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اس جیسے ہی برائی ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو رسوائی، ذلت۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا اللہ کی پکڑ سے۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل المظلم، ایسے ہوگا جیسے کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے سیاہ رات کے ٹکڑوں نے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن کی ہم جمع کریں گے ان سب کو۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تم بھی اور جو تمہارے شریک تھے وہ بھی۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان تعلق ختم کر دیں گے۔ اب یہاں مراد ہے اصل میں فرشتے، اولیاء اللہ، جن کو پکارا جاتا ہے، جن کے لیے کہ نظریں دی جاتی ہیں، جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، جن کے استغاثے ہوتے ہیں، یہ ان سب کو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود ہوں گے وہاں، تو لیکن ان کے مابین کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا۔ وقال شرکاؤہم، اور جنہیں انہوں نے شریک سمجھا تھا فرشتوں کو یا اولیاء اللہ کو، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں معاذ اللہ، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا و بینکم، تو اللہ کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے مابین۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہماری پرستش کرتے رہو، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہم سے دعائیں مانگتے رہے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہم سے جو ہے استغاثے کرتے رہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس روز ہر شخص اچھی طرح سمجھ لے گا، اندازہ کر لے گا کہ اس نے کیا چیز اپنے آگے بھیجی ہوئی ہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو بھی افتراء انہوں نے کیا تھا، جو جھوٹ گھڑ لیے تھے، وہ بالکل ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، پوچھئے ان سے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو مالک ہے تمہارے کانوں کا بھی اور آنکھوں کا بھی۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ ویخرج المیت من الحی، اور جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کائنات کی۔ فسیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کر رہا ہے۔ فقل افلا تتقون، تو کہیے کہ پھر کیا تم تقوی نہیں کرتے، ڈرتے نہیں اس اللہ سے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ مانتے تھے اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کا مدبر اللہ ہے، سارا کارخانہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اس کے کچھ اولیاء ہیں، دوست ہیں، اس کے کچھ منہ چڑھے ہیں، جیسے اکبر بادشاہ کے جو 9 رتن تھے تو وہ اس کے منہ چڑھے ہوئے تھے، کبھی کبھی وہ بادشاہ سے بھی گستاخی کر لیتے تھے، ہنسی مذاق کر دیتے تھے، ملا دو پیازا وغیرہ۔ تو اس طرح کا انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے بھی کچھ لوگ ہیں، مقربین بارگاہ ہیں اس کے نگاہوں میں، اور ان کی وقت ہے، ان کی بات وہ مانے گا تو ان کی سفارش ہم کروائیں گے۔ باقی یہ کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کائنات کے پیدا کرنے میں یا چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی سازی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کر رہا ہے یہ سب کام۔ قل افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو ہے اللہ جو تمہارا سچا مالک ہے، پروردگار ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کو ماننے کے بعد پھر یہ ضلال جو ہے کہاں رہ گیا، یہ گمراہی جو تم نے گھڑ لی ہے یہ کہاں ہے؟ فانا تصرفون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، لوٹائے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طریقے سے بات ثابت ہو جاتی ہے آپ کے رب کی
ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھئے ان سے، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جس نے جو پیدا کرتا ہو خلق کو پہلی بار اور پھر وہ دوبارہ زندہ کر دے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی بار اور پھر اس کو اعادہ کرے گا، اس کو دہرائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے اچک لیے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے کہیے کہ ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو حق کی طرف ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو بھلا وہ ہستی جو حق کی ہدایت دیتی ہو یعنی اللہ تعالی، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے اس کی کہ اس کی اطاعت کی جائے، امن لا یہدی الا یہدا، یا وہ کہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے ہدایت نہ دی جائے۔ مخلوقات تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں، کوئی بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ شورى میں ہم پڑھیں گے، اے نبی آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نازل کر دیا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت سب کو دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو ہدایت سب کو دے رہا ہے آیا اس کی پیروی کرنی چاہیے یا ان کی جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ انہیں ہدایت نہ دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر صرف ظن کی، گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ ظن و گمان اور تخمین جو ہے یہ انسان کو کچھ بھی کام نہیں دیتی حق میں سے، حق سے جو ہے مستغنی نہیں کر سکتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے گھڑا جا سکے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور اس کو تصنیف کر سکے، بنا سکے، لکھ سکے، کمپوز کر سکے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے۔ وہ سارے حالات و واقعات جو تورات میں ہیں آپ قرآن مجید میں بھی پائیں گے، اس سے بہتر شکل میں پائیں گے، زیادہ معقول تر اس کے انداز پائیں گے۔ ابھی ہم اس کے بعد سورہ یونس، پھر سورہ ہود ہے، پھر سورہ یوسف ہے، تو حضرت یوسف کے حالات و واقعات تورات میں جس طرح آئے ہیں اور قرآن میں جیسے آئے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ حضور نے تو نہ تورات پڑھی تھی نہ انجیل پڑھی تھی، کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو یہ کہاں سے لے آیا؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل ہے شریعت کی، جو احکام تمہارے ذمہ واجب کر دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں، جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا اس کی تفصیل، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے گھڑ لیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو ان سے کہیے اچھا تو تم بھی لے آؤ ایک ہی صورت ایسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پکار لو جو بھی تمہاری مدد کے لیے جس کو بھی پکار سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی آئی تھی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ دلیل جو ہے قرآن مجید میں، اور یہ چیلنج بار بار آیا ہے، تو ایک صورت اس جیسی بھی بنا لاؤ۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ لیکن صورت یہ ہے کہ انہوں نے تکذیب کی ہے ان چیزوں کی کہ جو ان کے ظرف علمی کے اندر سما نہیں سکے، یعنی قرآن مجید جن چیزوں کی خبر دے رہا ہے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف ذہن جو ہے اتنا تنگ ہے کہ وہ چیزیں اس میں سما نہیں پا رہی۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور قرآن مجید جنہیں جو خبریں دے رہا ہے اس کی کوئی عملی صورت ان کے سامنے آئی نہیں۔ عذاب آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے، بار بار عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن ابھی اس کا جو خارجی مصداق ہے وہ ان کے سامنے نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر، تو دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ،
ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب خوب واقف ہے مفسدوں سے جو ہرگز نہیں مانیں گے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فقل، تو کہہ دیجئے، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کر رہا ہوں، یعنی میرے کاموں کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوت جو بھی ہے اس کی جواب دہی تم خود کرو گے، مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ قریش کے سرداروں کو اصل میں جو مصیبت پڑی ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارے عوام تک کہیں محمد کی بات نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹیں جو ہیں وہ عوام کے بل پر ہی قائم ہے نا۔ اگر عوام جو ہے زیادہ ان کے بات کے قائل ہو گئے تو ہماری سرداریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لہذا وہ ہر ممکن طریقے سے انہیں یقین دلاتے تھے۔ جیسے سورہ انعام میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسا بڑا معاملہ اٹھا لیا تھا جو بظاہر ان کے عوام کے لیے بڑا معقول تھا کہ ٹھیک ہے جی، اگر یہ نبی ہے، رسول ہے، ہم تو ماننے کو تیار ہیں، دکھائیں نا معجزہ، جیسا معجزہ موسیٰ کو دیا گیا، جیسا معجزہ عیسیٰ کو دیا گیا، جیسا معجزہ جو ہے حضرت صالح کو دیا گیا، لائیں۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ عام آدمیوں کے دماغ میں بھی بات بیٹھ گئی کہ ہم بات تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ کرتے تھے کہ حضور کے پاس آ کر بیٹھتے تھے بڑے بند کر، جیسے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، تاکہ ان کے عوام دیکھیں بھائی ہمارے سردار گئے تو تھے اور انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی تھی، لیکن دل میں تو ان کے پہلے سے فیصلہ کہ ماننا نہیں، تو گویا کہ وہ سن نہیں رہے ہیں، بظاہر توجہ سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، حقیقت میں تو وہ بہرے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے آئے نہیں، نہ سنیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں بڑی ٹکٹکی بات کا توجہ کے ساتھ۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے دیں گے چاہے وہ دیکھتے نہ ہوں؟ یہ اندھے ہیں، حقیقت میں دیکھنے کا ارادہ ان کا ہے ہی نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہرگز لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کہ وہ انہیں جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اس دن وہ محسوس کریں گے کہ نہیں رہے مگر شاید دن کی ایک گھڑی، یعنی دنیا میں اور عالم برزخ میں جو وقت ہم نے گزارا ہے بس کوئی ایک گھڑی، ایک ساعت، من النہار، دن کی ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، یہ ضرور ہے تعارف ہوگا کہ ہاں ملے تھے ہم دنیا میں، کبھی ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے خسارے اور گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، جھٹلایا کہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پر آنے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جس کا کہ ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، عذاب کی کوئی شکلیں آپ کے سامنے ہی آ جائیں، آپ کی زندگی میں آ جائیں، آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر جب ان کے پاس رسول آ جاتے تھے پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا تھا بالقسط، عدل کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیجئے مجھے تو خود کوئی اختیار نہیں ہے اپنے بارے میں، نہ کسی ضرر کا نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جیسے اوپر کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہم نے بھیجا، اور اسی طرح لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہوتا ہے، اس وقت تک انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ وقت ان کا آ جاتا ہے
فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر نہ ایک گھڑی وہ پیچھے کھسک سکیں گے نہ آگے سرک سکیں گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا، اے نبی ان سے کہیے تم نے غور کر لیا ہے اگر عذاب آ جائے تم پر رات کے وقت یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو تم نے اس کے لیے پہلے سے کیا بندوبست کیا ہے؟ کوئی تیاری کر رکھی ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ واقع ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو پھر تم ایمان لاؤ گے؟ الان، پھر کہا جائے گا کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس سے پہلے جلدی مچا رہے تھے اس عذاب کی۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں اور گناہ گاروں سے ہمیشگی کا عذاب کے مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر اسی چیز کے سبب کہ جو تم کما کر لائے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ بھی ذرا نفسیاتی انداز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ تصور کیجئے اے محمد صحیح سے ہی بتائیے واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک سرچنگ انداز کے ہوتا، سرچنگ انداز میں کوشچن کرنا، تو یہ انداز وہ کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کیا واقعی یہ قرآن حق ہے؟ واقعی اے محمد کیا واقعی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے یہ حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم ہرگز بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے لیے جس نے کہ ظلم کمایا دنیا میں، گناہ کمائے، اگر پوری دنیا کی دولت بھی ہوگی تو وہ اس کو فدیہ میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنے ندامت کو چھپائیں گے جب دیکھ لیں گے عذاب کو کہ وہ اب سامنے جہنم ہے، ہمیں جھونکا جانا ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے مابین فیصلے کر دیے جائیں گے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ یقیناً آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ کہ وعدہ اللہ کا حق ہے، سچ ہے، شدنی ہے، قطعی ہے، اٹل ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی۔ هو یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی رکھتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں وہ بڑی عظیم آیات ہیں قرآن مجید کی مدح کے ضمن میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، تو عظمت قرآن خود اللہ میاں کی اپنی زبانی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور واعظ بھی آ گیا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج، ان کی شفا بھی آ گئی۔ وہدن، اور ہدایت بھی آ گئی۔ ورحمت، اور رحمت بھی آ گئی للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ یہ چار الفاظ بڑے عظیم ہیں، اس پر میری پوری تقریر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چار الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اسی طرح اس پر بھی۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ پمفلٹ کی شکل میں چھپی ہے یا نہیں، لیکن کیسٹ کے اندر تقریر موجود ہے۔ ان چار الفاظ کی کیا اہمیت ہے؟ اے لوگوں، آ گئی تمہارے پاس نمبر ایک نصیحت، واعظ، جس سے دل نرم پڑ جائے، واعظ اسے کہتے ہیں۔ دل نرم ہوگا، جیسے زمین جو ہے اگر سخت ہو گئی ہے تو بارش اگر گری بھی ہے، پڑی بارش تو پانی بہہ گیا، جذب نہیں ہوا، اگر جذب نہیں ہوگا تو روئندگی نہیں آئے گی۔ تو پہلے زمین کا نرم ہونا ضروری ہے تاکہ پانی جذب ہو۔ اس طرح دل اگر سخت ہے تو یہ سارا کلام جو ہے اور جو بھی نصیحت ہے یہ اس پر سے ایسے گزر جائے گی جیسے کہ چکنے گھڑے کے اوپر سے پانی گزر جائے، جذب نہیں ہوگی۔ تو پہلے موعظہ ہے، نصیحت، کہ جس سے دل نرم ہو جائیں، پھر اس میں یہ کلام جذب ہو جائے گا تو اب اندر دوا کا کام کرے گا کہ دل کے اندر جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں جو ہیں
ان سب کو کا ازالہ ہو جائے گا، اور پھر جب یہ چیزیں نکل جائیں گی، گندگیاں، امپیورٹیز، تو پھر رہنمائی، ہدایت، اب ادھر چلو، ادھر جاؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر رحمت، آخرت میں یہ رحمت ہوگی یہ کتاب۔ تو یہ 4 الفاظ بہت اہم ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے بہت بڑے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کا ساز و سامان، کہیں کوئی اینٹیکس جمع کر رہا ہے، کوئی بڑے جو ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے ڈیکوریشن کے لیے کوئی پیسز لے کر آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے یہ دولت اللہ کی جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہیے ان سے کہ ذرا تم سوچو، کیا تم نے غور کیا اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے از خود اس میں سے کسی کو حلال کر دیا، کسی کو حرام ٹھہرا دیا۔ قل اللہ اذن لکم، پوچھیے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، ام علی اللہ تفترون، یا تم جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ یہ بھی اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی بہت واقعات ایسا ہے کہ ان کا تصور کریں گے تو اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، اے نبی یہاں خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جمع کا صیغہ آ گیا، گویا کہ امت بھی مخاطب ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، ما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن، اور جو بھی قرآن کا کوئی حصہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی نیکی کا تم کر رہے ہوتے ہو، الا كنا علیکم شہودا، لیکن ہم موجود ہوتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، ہم خود گواہ ہوتے ہیں، چشمدید گواہ ہوتے ہیں۔ یہ تصور انسان جب کر لے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر کوئی اور نیک کام کر رہا ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے دل کو جو ڈھارس بنتی ہے اور جو حوصلہ بنتا ہے۔ وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، جب تم اس کام میں مصروف اور مشغول ہوتے ہو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں غائب رہتا آپ کے رب سے کوئی ذرہ بھر بھی کوئی شے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ہر شے آسمان اور زمین کی بیک وقت اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے کوئی بڑی شے اور نہ اس سے کوئی چھوٹی شے۔ اب ذرے سے چھوٹی اور شے کیا ہوگی؟ یہ اس وقت جو بھی قرآن مجید نازل ہوا ہے تو ابھی ایٹم تو ہم نہیں جانتے تھے، الیکٹران لوگوں کو معلوم نہیں تھا، ذرہ سب سے چھوٹی چیز سمجھی جاتی تھی، تو ذرے سے بھی چھوٹی شے، گویا کہ ذرے سے چھوٹی شے تو ہے، چاہے اس وقت تک لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی شے، مگر یہ کہ وہ ایک روشن اور کھلی کتاب کے اندر درج ہے، موجود ہے۔ اب 2 آیتیں پھر اور آ رہی ہیں، یہ بڑی عظیم ہیں، اور یہ 2 آیتیں وہ ہیں جو ہمارے ہاں خاص طور پر جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں، واعظین ہیں، وہ بہت کثرت سے اپنی تقریروں میں استعمال کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ لیکن وہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی اس روش پر کاربند رہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، وہ کوئی علیحدہ کوئی نوع نہیں ہوتے، کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ ایمان حقیقی اور تقوی حقیقتاً، تو یہ 2 چیزیں جمع ہو گئی تو آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا رہتا ہے
اندھیروں سے روشنی کی جانب۔ تو اللہ جو ہے اہل ایمان کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، تو جو اللہ کے ولی ہو گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہے اصل شے، جو ایمان لائے حقیقی ایمان، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں، حقیقی قلبی یقین والا ایمان، وکانوا یتقون، اور پھر تقوی کی روش پر کاربند ہو۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کا بدلنے والا، اللہ کے ضابطوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ولا يحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی باتوں سے آپ رنجدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اللہ ہی کا ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ کہ جو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہے، کسی کا اتباع نہیں کر رہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو سوائے ظن کے اور کسی شے کی پیروی نہیں کر رہے۔ ان جن چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کا وجود ہی کوئی نہیں، یا اگر وہ وجود ہے، فرشتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کی ارواح ہے، تو ان کا اس سے تعلق نہیں۔ لہذا در حقیقت وہ جس کو پکار رہے کسی کو نہیں پکار رہے، کسی کی وہ پیروی نہیں کر رہے، وہ تو پیروی کر رہے صرف ظن کی۔ انہم الا یخرصون، وہ صرف اٹکل پچو کی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، راحت اور استراحت۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنا دیا دکھانے والا، روشن، تاکہ اس میں تم اپنی تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، هو الغنی، وہ تو غنی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیے، اولاد کی طلب کس کو ہوتی ہے؟ اولاد کی ضرورت اور طلب فانی ہستی کو ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے میں ختم ہو جاؤں گا، میں تو نہیں رہوں گا، موت آئے گی۔ ایک دل میں خواہش ہوتی ہے میرا نام لینے والا کوئی ہو، میرا نام جو ہے چلے آگے۔ یہ خواہش جو ہے یہ کس لیے ہوتی ہے کہ ہم خود فانی ہیں، اللہ کو فنا نہیں ہے، لہذا وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج ہی نہیں، اسے اولاد کی کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ ہے، اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ خود برقرار رہے گا، لہذا اولاد کا معاملہ اس سے شایع نشان ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی سند موجود نہیں ہے ان چیزوں کے لیے جنہیں تم نے شریک کر لیا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کر رہے ہو جن کا تمہیں علم حاصل نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جڑ رہے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا بہت ہے، ساز و سامان ہے، برت لیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے شدید عذاب کا ان کے اس کفر کے بدولت، ان کے کفر کے باعث۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ کے 11 رکوع ہیں، ان میں سے صرف 2 رکوع ہیں کہ جن میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ صرف آدھا رکوع ہے مختصر حضرت نوح کے بارے میں، پھر 1.5 رکوع آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ باقی 9 رکوع جو ہیں اس میں جو اصولی بحث ہے، رد و قضا ہے، توحید کے بارے میں، معاد کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی ان کو سنائیے نوح کی خبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آخری وقت کی بات ہے،
جبکہ کئی 100 برس گزر گئے ہیں دعوت دیتے ہوئے اور قوم انکار پر اڑی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے ایک طرح کی بیزاری جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر بہت شاق گزر رہا ہے میرا کھڑے ہونا اور تمہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کرنا، تمہیں شاق گزر رہا ہے، تمہیں پسند نہیں ہے، تم ناک منہ چڑھاتے ہو، تم جو ہے اس کے اوپر فکرے چست کرتے ہو، تم میرے اوپر جو ہے استہزاء کا جو ہے حملہ کرتے ہو، اگر یہ معاملہ ہے، اگر یہ باقی تم پر بہت بھاری گزر نہیں ہے، ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، تو دیکھو سن لو کان کھول کر، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ فاجمعوا امرکم، تو تم سب جمع ہو کر فیصلہ کر لو میرے بارے میں کہ میرے خلاف کیا اقدام تمہیں کرنا ہے، وشرکاکم، اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو بھی، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارا وہ فیصلہ جو میرے بارے میں اقدام تم کرنا چاہو وہ کسی شک و شبہ میں نہ رہے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور پھر کر گزرو جو کر سکتے ہو میرے خلاف اور مجھے کوئی مہلت مت دو۔ یہ معلوم ہوتا دکھی دل کی بات ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل دکھ گیا تھا، دل بھر آیا تھا، اس وقت آپ کی زبان سے پھر یہ تلخ الفاظ نکلے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم میرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے، اب دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے نفسیاتی طور پر، کیونکہ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مانتے تو نہیں تھے، تو کوئی اقدام بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، مبادا کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے۔ وہ دل کے اندر جو بات تھی وہ تو یہ کہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، کون کہہ سکتا تھا، انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میری سرداری ختم ہوتی ہے تو میں مان لوں۔ ہمارا بنو ہاشم کا مقابلہ جاری تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، اب اگر ان کی نبوت ہم مان لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، اس لیے مجھے قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صاف تسلیم کیا اس نے، اسی لیے کہا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم یہ جرأت نہیں کرتے، یہ ہمت نہیں کرتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کیا، میں نے تم سے جو محنت میں نے کی ہے 900 برس، 950 برس، میں نے کوئی تم سے اجرت مانگی ہے، کوئی بدلہ مانگا ہے، کوئی اپنے جو ہے حق خدمت تم سے جو ہے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، اللہ کے فرما برداروں ہی میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کی روش اختیار کروں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی کے اندر، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہی کو پھر ہم نے قائم مقام کر دیا، جانشین بنا دیا، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، پھر زمین میں وہی آباد ہوئے۔ جعلناہم خلائف، ہم نے ان کو اسی جگہ پر خلافت دے دی۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ہے ان کا جنہیں ڈرا دیا گیا تھا، خبردار کر دیا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، اس کے بعد ہم نے بھیجے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، اور پھر ان کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ۔ تو ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن جس چیز کا کہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے پھر وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے نکل جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔